السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ خاصہ پہلے مصروفیات میں سے وقت نکال کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ دین کی بات سننے کے لیے مسجد میں جمع ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم۔ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر جب اللہ کی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا عمل کرتے ہیں تو اللہ حفتہم الملائکہ، ان کے اکرام میں فرشتوں کی جماعت انہیں اپنے جلوں میں لے لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ تعالیٰ کی خاص سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ربانی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ایک بڑا شرف یہ ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کی شان کے مطابق جو مجلس ہے اس میں اللہ ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتی، انہیں درست استعمال کرتی ہیں، وہی اس کائنات کی تسخیر کرتی اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتی۔ وقت کی اسی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے وقت کی قدر کیجیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، فیسا غورث سے کسی نے پوچھا تھا کہ وقت کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وقت اس دنیا کی روح ہے۔ واقعتاً وقت زندگی ہے۔ افراد اور قوموں کے لیے وقت سونے جواہرات سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اور وقت اللہ کی امانت ہے۔
اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے وقت کے پیمانوں یعنی دن اور رات کا ذکر قرآن کریم میں مختلف انداز سے کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمتوں کی ایک جھلک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وقت کی اس نعمت کے ملنے پر، میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقت کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اسے اللہ نے بطور قسم ذکر کیا ہے، اور جب بھی کسی چیز کو بطور قسم ذکر کرتے ہیں تو اس کی قدر و منزلت اور اہمیت کی وجہ سے اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں فجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، ہمیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والضحی واللیل اذا سجا، ہمیں قسم ہے چاشت کے وقت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمیں قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، والنہار اذا تجلی، مجھے قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورتوں کے نام تکرار سے نہیں آئے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ بقرہ ایک ہے، سورہ نساء ایک ہے، پورے قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ سورتوں کے نام نہیں آئے، مگر وقت کی مناسبت سے کئی سورتوں کے نام ہیں جن میں وقت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ مثلا سورہ دہر ہے زمانہ، سورہ فجر ہے، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ عصر ہے، سورہ لیل ہے، سورۃ القدر ہے لیلۃ القدر، سورہ قیامہ ہے، سورہ قارعہ ہے۔ یہ جو اس قدر نام ہیں یہ دراصل وقت کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ مفسر قرآن معروف شخصیت ہیں، انہوں نے لکھا کہ زمانے کی قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں تعجب خیز چیزیں ہیں، خوشی ہے، غم ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، فقر ہے، اور زندگی کی نفاست کا مدار وقت کے صحیح استعمال پر ہے۔ والعصر کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا کہ عصر کے معنی ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم۔ اس جملے میں انسان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو بظاہر ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے در حقیقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور تمہارا اصل سرمایہ عمر یعنی مہلت عمر تیزی سے گزر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت کے حوالے سے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ تعالی کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان 2 چیزوں کے بارے میں نقصان میں جا رہی ہے، ایک ہے الصحہ، صحت،
کہ اس کی لوگ قدر نہیں کرتے، بیمار پڑتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں، اور دوسرے ہے الفراغ، فرصت، مغبون، کسی چیز کو بغیر نفع کے بیچنا یا دگنی قیمت پر خریدنا، اس کے لیے عربی میں مغبون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ایسی تجارت کہ جو بغیر نفع کے ہو رہی ہو یا دگنی قیمت پر کوئی چیز خریدی جا رہی ہو، یہ خرید و فروخت خسارے کی تجارت ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابو داؤد فرمایا کرتے تھے کہ چند احادیث ایسی ہیں اگر انسان صرف ان پر عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت کی اہمیت کا بار بار احساس دلانے کے لیے ہماری عبادات کا نظام وقت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ایک وقت مقرر میں فرض ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نماز ادا کیجئے سورج کے ڈھلنے کے بعد اور رات کے اندھیرا چھا جانے اور فجر کا ذکر۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو لیکن جو ہی صبح صادق طلوع ہو جائے پھر تمہارا کھانا رک جائے گا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور سورج کے غروب ہونے تک تم نے روزہ قائم رکھنا ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے بھی مہینے متعین ہیں۔ یہ تمام عبادات ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی سکھا رہی ہے۔ پنجابی کہندے نے کہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، وہ اسی لیے کہ یہ جتنی عبادات ہیں وہ ہمیں ایک خاص وقت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت ایک مرہم ہے، اور زخم خواہ جسم پر ہو یا جذبات مجروح ہوئے ہو، وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم مندمل ہوتے چلے جاتے ہیں اور بھر جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت ایک ضرب کاری بھی ہے۔ اس کے جبر سے کسی کو بچاؤ نہیں۔ اگر اور کوئی سبب نہ ہو تو بھی وقت خود تبدیلی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اور بڑی عمدہ مثال دی کسی بزرگ نے کہ وقت کی مثال برف کی طرح ہے اور انسان کی مثال برف بیچنے والے کی طرح ہے۔ جس کا مال تجارت اگر بروقت فروخت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ منافع کا امکان نہیں رہتا، بلکہ اس کا اصل سرمایہ بھی پگھل پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصل پونجی اس کی مدت عمر ہے، اور یہ اصل سرمایہ بڑی تیزی سے برف کی مانند پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ہو رہی ہے مثل برف عمر کم، لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ دم بدم۔ یقیناً، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت اگر ضائع ہو جائے تو اس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں، بلکہ گزرے ہوئے وقت پر ندامت کرنا موجودہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقولوا لو، مت کہو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، میں گزشتہ زندگی میں اگر ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، میں فلاں علاقے میں پہلے پلاٹ خرید لیتا تو آج میرے لیے بہت مال و دولت جمع ہو چکا ہوتا۔ لا تقولوا لو، مت کہو اگر مگر، فإن لو تفتح عمل الشیطان،
اس لیے کہ یہ اگر مگر کے جملے شیطان کی راہیں کھولتے ہیں اور انسان کو مایوسی اور انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وقت کو جو تمہیں میسر ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ حضرت عامر بن قیس تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آؤ ذرا گپ شپ کریں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم سورج کو روک لو، وقت تھم جائے تبھی ہم تم سے اور آپ سے بے مقصد گفتگو کر سکتے ہیں، وقت رک جائے پھر ہم کریں گے باتیں۔ اور یہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے لمحات ہوا کے جھونکے سے زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور ان میں موجود وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے وقت کا وہی مصرف پسند کریں جو ہمیں کچھ لوٹانے والا ہو، کیونکہ وقت تو اگرچہ نہیں لوٹے گا، یقیناً نہیں لوٹے گا، مگر ہمارا کیا ہوا کام یعنی عمل کا صلہ یقیناً ملے گا اور لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج کھاؤ اور پیو، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے۔ حضرت امام شافعی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صحبت الصوفیہ، میں بڑا عرصہ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتا رہا، فلم استفد منہم سوا حرفین، ان سے میں نے بس دو باتیں سیکھی ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ الوقت سیف، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، فإن لم تقطعہ قطعک، اگر تو اس کو صحیح طور پر کاٹے گا اور صحیح مقام پر اپنا وقت صرف کرے گا تو وقت کی تلوار تیرے ہاتھ میں رہے گی، اور اگر تو نے اس کو صحیح استعمال نہ کیا قطعک، وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے۔ وذکر الکلمۃ الاخری، اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ نفس کا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ، انشغلتھا بالحق، اگر تو نے اسے صحیح اور درست کاموں میں مشغول کیا تو پھر تو یہ تیرے لیے فائدہ مند ہوگا، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، اور اگر تو نے اسے مصروف اچھے کاموں میں نہ کیا تو یہ تجھے برے اور غلط کاموں میں مشغول کر دے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں وقت کی اس تلوار کا راز بتاؤں، جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے وہ امید اور نا امیدی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے ہاں نا امیدی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح فرعون جیسے طاقتور کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وقت ہی انسان کی زندگی ہے، اور جو وقت غفلت میں، شہوت پرستی میں اور جھوٹی امیدیں وابستہ کرنے میں گزر گیا، وہ چوپایوں جیسی زندگی گزارنا ہے، چوپایوں جیسی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وقت کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ ندامت اس دن کے گزر جانے پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے میری مدت عمر میں تو کمی آ گئی، لم یزد فیہ عملی، لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ دن میرا ضائع گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما، دن اور رات تیری زندگی میں کار فرما ہیں، اپنے اثرات ڈال رہے ہیں، تو بھی کوئی نہ کوئی عمل اس میں کر لے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ دن اور رات اپنا کام جاری رکھیں اور تو بے عمل رہے اور یہ تجھے مٹا کے رکھ دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وقت کی قدر کیجئے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ وقت کو عمل ہی سے گرفت میں لایا جا سکتا ہے، بے عملی سے وقت کبھی گرفت میں نہیں آئے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا نام، بیٹھے رہنے کا نام توکل نہیں ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر واٹرلو کے میدان میں نپولین کا جرنیل کمک لے کر وقت پر پہنچ جاتا تو سارا یورپ اس کے قدموں تلے ہوتا۔ چند گھنٹوں کی دیر نے جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ وقت نہ صرف کائنات کے خالق کے وجود بلکہ اس کی وحدانیت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ آسمان پر دمکتے ستاروں کی رونق اور اللہ تعالی کے تخلیقی شاہکاروں پر غور کرنے سے جو اسرار کھلتے ہیں وہ ایک ایسی ذات کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو یکتا ہے، بے مثل ہے، حی و قیوم ہے، جس نے وقت کو نہایت خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سال 22 جون سے 22 دسمبر تک ہر روز 80 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ دن کے دورانیوں کو وہ اللہ چھوٹا کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن 10 گھنٹے کا اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی۔ پھر وہی مدبر اللہ 23 دسمبر سے 21 جون تک اسی حساب سے دن کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ دن 14 گھنٹے کا اور رات پھر 10 گھنٹے کی ہو جاتی۔ ہر 21 مارچ اور ہر 23 اکتوبر کے دن رات اور دن بالکل برابر کر دیتا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں کو اور زمین کو زائل ہونے سے اسی ذات نے تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور جب وہ ان کو ٹکرا دے گا پھر ان کو کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا۔ وہی اللہ وقت کا خالق ہے اور وہی مدبر ہے اور وہی وقت میں اثر فرما ہے، جس نے فرمایا کہ یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانے نے ایسا کر دیا، زمانے نے ایسا کر دیا، زمانے نے ایسا کر دیا۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ مؤثر نہیں ہے، تاثیر اس رات اور دن میں میری قدرتوں سے ہے، میں مؤثر ہوں، زمانہ مؤثر نہیں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں پلٹا رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہر شخص وقت کو ضائع کر رہا ہے یہ کہہ کر کے ابھی وقت بہت پڑا ہے، کر لیں گے، یہ جھوٹی تسلی ہے۔ یہ اور پھر وقت کے نظر انداز کرنے پر بعد میں افسوس کرتا ہے، جبکہ ہر روز سورج طلوع ہونے پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں اور تیرے اعمال پر گواہ ہوں، تو مجھ سے کچھ سامان عمل جمع کر لے، اپنے لیے زاد راہ تیار کر لے، کیونکہ پھر میں قیامت تک نہیں لوٹوں گا، یقیناً نہیں لوٹے گا۔ اور وقت کی برکت کا راز قرآن اور سنت نے جو متعین کیا، اس پر ذرا غور کیجئے۔ وقت کی برکت کا راز یہ ہے کہ اسے منصوبہ بندی کے تحت گزارا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی منصوبہ بندی کی بنیادی ہدایات دی ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ اور وقت کی تنظیم اور پلاننگ انسان کے لیے اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی وقت کی پلاننگ کا ذکر موجود ہے، وقت کی تنظیم کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحف ابراہیم میں یہ بات موجود ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے، وہ اپنے زمانے کو دیکھنے والا ہو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہم مختلف انداز سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ذرا اس پر توجہ دیں۔ ہم پیشگی بغیر کسی پیشگی منصوبہ بندی کے کئی کام بیک وقت شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو کئی کام کرتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم مقبول بننے اور مشہور ہونے کی خواہش میں ہر کام کے کرنے کا ناقابل عمل شوق اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ لکل فن رجال، ہر کام کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں، وہ کام انہی کو سجتا ہے۔ اسی طرح بغیر سیکھے اور سمجھے اور بغیر صلاحیت کے کوئی کام کرنا، یہ بھی وقت کو ضائع کرنے کا ایک سبب بنتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کام کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں ہے، پہلے علم حاصل کر پھر وہ کام کر۔ اسی طرح طبیعت میں سستی، ٹال مٹول اور ہر کام کو کل پر ڈالنے کی عادت، جبکہ داناؤں کی ڈائری میں کل کا لفظ موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح آدمی میں پلاننگ کی صلاحیت اور جذبات پر کنٹرول کی کمی اور اپنے گرد و پیش یعنی ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان وقت کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، معاملات پر مناسب توجہ نہ دینا اور کام کروانے کے پیچھے نہ پڑنا، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو مطمئن کرنے کے چکر میں وقت دیے چلے جانا اور معذرت کرنے میں طبیعت کی نرمی کے باعث تکلف محسوس کرنا، اس سے بھی آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح رہائش گاہ اور کام کرنے کی جگہ کے درمیان 20 کلومیٹرز کے فاصلے وقت کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ دعوتوں میں 4-5 گھنٹے صرف کرنا، دفاتر میں میٹنگوں کے بہانے چائے اور ٹی بریک کے دور چلتے رہنا، کرکٹ کے میچز کا ورکنگ ڈیز میں ہونا اور ٹی وی پروگراموں کا 24 گھنٹے جاری رہنا وقت کے ضائع ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور خیر سے فون، خصوصاً جدید الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کا بے تحاشا استعمال، کمپیوٹر اور موبائل فون وغیرہ کے بے جا استعمال سے معاشرے میں بڑی خوفناک تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلے غیبت 2 افراد آپس میں کیا کرتے تھے، اب فیس بک پر غیر سے خیر سے ہزاروں لوگ ایک غیبت میں شریک ہو رہے ہیں۔ ارباں روپیہ سگریٹ کے دھوئیں کی طرح فضا میں بکھر رہا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، اسکائپ، وائبر اور نیٹ وغیرہ کے ذریعے پھیلنے والا یہ دھواں سگریٹ کے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کے افکار میں کینسر پیدا ہو رہی ہے، انسانوں کے رویوں اور سوچ میں کینسر پیدا ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا صرف فائدے کے لیے استعمال یقیناً درست ہے، لیکن چھری سے جیسے سیب کاٹا جا سکتا ہے ویسے پیٹ بھی پھاڑا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس چھری سے پیٹ پھاڑنے کا کام زیادہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، ایڈ ہاک ازم اور بحران پیدا کر کے کام کرنے کا مزاج، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ ذمہ داری لینے کے حوصلے کی کمی اور بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی، کاغذی کارروائیاں اور طویل فائل ورک، چین آف کمانڈ کا بہت طویل ہونا، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ غیر تربیت یافتہ افراد کا سسٹم میں موجود ہونا، یہ بھی وقت کے ضیاع کا ذریعہ بنتا ہے۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان تمام امور میں صحیح فیصلے کرنا تاکہ وقت بچ سکے، یہی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استوى
یوماہ فہو مغبون، جس شخص کے 2 دن کامیابی کے نقطہ نظر سے برابر گزرے وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ اگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا، اب اس ارشاد نبوی کی روشنی میں ہمیں اپنے وقت کو اچھی طرح سوچ بچار کے ساتھ مینج کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ترجیحات اس طرح طے کرنی چاہیے کہ کچھ وقت غور و فکر میں صرف کریں، کیونکہ یہ فکری قوت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کچھ وقت ورزش، صحت مندانہ کھیل یا واک میں صرف کیجیے، کیونکہ یہ جسمانی صحت کا ذریعہ ہے۔ اور العقل السلیم فی الجسم السلیم، عقل سلیم صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ کچھ وقت مطالعے میں صرف کیجیے، کیونکہ یہ دانش اور حکمت کی بنیاد ہے۔ کچھ وقت عبادات میں، فرائض کی ادائیگی میں اور اللہ سے سرگوشیوں میں صرف کیجیے، کیونکہ اللہ سے تعلق طاقت اور قوت ایمانی میں اضافے کا ذریعہ ہے، اللہ کی تائید حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ کچھ وقت اہل و عیال اور دوسروں سے محبت کرنے اور دوسروں کی محبت حاصل کرنے میں صرف کیجیے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوتا ہے، وہ اعطا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روک لیتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اور کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیجیے، کیونکہ یہ کامیابی کی قیمت ہے۔ کچھ وقت دوسروں کو دیجیے، کیونکہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں خود غرضی کی گنجائش نہیں، لیکن دوسروں کو دیے گئے وقت میں اور دوستوں سے گفتگو میں اس بات کا لحاظ کیجیے حضرات کہ بڑا ذہن رکھنے والے لوگ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو افکار اور نظریات پر گفتگو کرتے ہیں۔ درمیانے درجے کا ذہن رکھنے والے لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو واقعات پر بحث کرتے ہیں، اور چھوٹے ذہن کے مالک لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو دوسروں کی کمی کمزوریوں کے بارے میں بحث اور گفتگو کرتے ہیں، اور بہت چھوٹا ذہن رکھنے والے لوگ صرف اپنے مفادات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ مغرب نے تحقیق میں ترقی کی، ہم نے تنقید میں ترقی کی یا تنقیص میں ترقی کی، نقص نکال لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بعض میدانوں میں ہم بھی تحقیق میں ترقی کر رہے ہیں، مثلا میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی وغیرہ میں، اور اللہ کرے تحقیق کی راہیں ہم پر کھلتی چلی جائیں۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی ان ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو قرآن کریم میں ہیں، احادیث میں ہیں۔ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلانہ رویہ اختیار کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یوسف اعرض عن ھذا، اللہ نے قرآن کریم میں ہے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب ذرا ان سے ہٹ جائیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لغو اور بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی بےہودہ رویوں اور بےہودہ مزاج رکھنے والے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کان لپیٹ کر گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج کو غنیمت جانیے اس کل کے آنے سے پہلے جسے خود اللہ نے کل قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔
یہ وہ کل ہے کہ اللہ اکبر، یہ وہ کل ہے کہ جس روز یہ کل آج میں بدل گئی، اس روز مہلت کے سارے دروازے بند ہو کے رہ جائیں گے، اور منظر یہ ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب یہ کل آج میں بدل گئی تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جب سب لوگ مکمل طور پر اوپن ہوں گے اور ان کی کوئی چیز بھی اللہ پر اس وقت چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جب لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں آ رہے ہوں گے تاکہ وہ اپنا مکمل ریکارڈ اپنے سامنے پائیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن ہر جان اپنے کیے ہوئی اچھائیاں اور اپنے کی ہوئی برائیوں کو اپنے سامنے موجود پائے گی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ کل جب آج میں بدل گئی تو پھر اگلے پچھلے ریکارڈ سے انسان کو پوری طرح آگاہ کر دیا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ، آج کے روز ہم ہر جان کو اس کے کیے ہوئی اعمال کی پوری جزا دیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور یہ وہ دن ہے جس دن کوئی مال اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یومئذ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نسب کے رشتے اور برادریوں کے رشتے سب پیچھے رہ جائیں گے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے بیٹے اور کس کے پوتے اور کس کو نواسے۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آج کو ضائع کرنے والے کے لیے جب آنے والی کل آج میں بدل جائے گی تو پھر وہ تمام رشتے جن کے لیے بہت کچھ کر رہا تھا، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، سب اس سے بھاگیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کے لیے ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، آج انسان اپنے ہاتھ پر چک مار کے کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کی راہ کو اپنا لیتا۔ یہ وہ آج ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب کو خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی اور محتسب کی ضرورت نہیں ہے، اپنا احتساب تم خود کرو گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت کی قدر کرو اور باقاعدگی کو اپنا اصول بناؤ، اس طرح یقیناً ہمیں کام کرنے کے لیے زیادہ وقت ملے گا۔ اگر آپ ہم سب غیبت نہ کرنے کا طے کر لیں تو مجلس میں ہمارے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں رہے گی، وقت بہت بچ سکتا ہے۔ عقل مند لوگ وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں اور نادان اسے کھو کر بیدار ہوتے ہیں۔ زندگی وقت کا دوسرا نام ہے، اگر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں تو گویا زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت کو آگے سے قابو میں لینا لازم ہے، نہ کہ اس کے پیچھے دوڑنا۔ شیکسپیئر نے کہا تھا میری زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں ہمیشہ 15 منٹ پہلے کام پر موجود ہوتا ہوں، 15 منٹ پہلے کام پر موجود ہوتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں وقت کی قدر ہمیں صرف اشارے پر رکنے میں ہے کہ ہم چند سیکنڈ رکنا وقت کو ضائع ہونا سمجھتے ہیں، لہذا لوگ گزرے چلے جا رہے ہیں۔ یا وقت کی قدر مسجد میں بہرحال لوگوں کو بہت ہوتی ہے کہ کہیں 1 سیکنڈ اوپر نہ ہو جائے۔ آج کو غنیمت جانیے، اس کل کے آنے سے پہلے
جس کے آنے پر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرم تیرے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار اب ہمارے کان کھلے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس دنیا میں بھیج، ہم نیک اعمال اچھے اعمال کریں گے، ہم تیری ذات پر یقین کرنے والے ہوں۔ لیکن وقت کے پہیے کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا۔ وقت کے پہیے کو واپس گھمانے کی درخواست لوگ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، ظالم یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، نعمل صالح نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ کے پیغام کو قبول کریں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس وقت چلا چلا کر کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار ہمیں واپس بھیج، ہم وہ اچھے کام کریں گے جو ہم نہیں کر سکے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور خبردار کرنے والے بھی تمہارے پاس آتے رہے، لیکن تم نے کان ہی نہیں دھرا۔ آج وقت ہے، وقت کے بھاگتے گھوڑے کی باگیں تھام لیجئے، اسے اپنی سواری بنائیے، اس سے پہلے کہ لوگ کہیں ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات تک نہ کرو، قرآن کریم میں ہے۔ آئیے ہم یہ طے کریں کہ ہم غفلت سے نکلیں گے۔ وقت کی زندگی، وقت زندگی ہے اور غفلت کی زندگی چوپاؤں جیسی زندگی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تدعنا فی غمرۃ، اے اللہ ہمیں اندھیرے میں نہ رکھ، ہم زندگی ایسے نہ گزاریں کہ ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے۔ یہ اندھیرا بجلی کے چلے جانے سے ہونے والا اندھیرا نہیں ہے، یہ اندھیرا جہالت کا اندھیرا ہے، یہ اندھیرا کفر و شرک کا اندھیرا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْنَا عَلَى غِرَّةٍ، اے اللہ لا علمی میں ہماری گرفت نہ فرما، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ، اور ہمیں غفلت کی زندگی گزارنے والوں میں نہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبرکۃ فی الاوقات، اے اللہ میرے اوقات میں برکت عطا فرما اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لمحات کے مجموعے کا نام زندگی ہے، اور یہ زندگی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں وقت کی حیثیت فرصت عمل کی ہے، اور یہ فرصت اور مہلت بہت مختصر اور محدود ہے، اسے غنیمت جانی ہے۔ حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ جوانی وہ ہے جو جا کر نہیں آتی اور بڑھاپا وہ ہے جو آ کر نہیں جاتا۔ وغناک قبل فقرک، اور غربت سے پہلے اور فقر سے پہلے غنا اور مالی فراوانی کو غنیمت جانو۔ وقت کے لمحات دیکھتے دیکھتے گزر جاتے ہیں، وقت کسی سے تکلف اور رعایت نہیں کرتا،
بس دبے پاؤں ایسے گزر جاتا ہے کہ آہٹ تک بھی نہیں ہوتی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کتاب زندگی کا ورق برابر الٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے، اور یہ الٹے ورق برابر بڑھ رہے ہیں، اور باقی رہنے والے اوراق مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اپنی زندگی کا آخری ورق الٹ رہے ہوں گے اور یہ کتاب زندگی بند ہو رہی ہوگی۔ پھر پچھلی زندگی ایسے لگے گی کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جیسے پچھلے پہر کا وقت گزرا ہے یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یا ایھا الانسان، پھر ایک آواز لگے گی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان اب تو کشا کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ اللہ کرے اس گھڑی ہمارے لیے یہ آواز لگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان حاصل کرنے والی جان، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا، یہ آواز اس کے لیے لگے گی جو اپنا وقت من کی چاہت کے مطابق نہیں، رب کی چاہت کے مطابق گزار رہا ہے۔ من کی چاہت کے مطابق نہیں، رب کی چاہت کے مطابق جو وقت گزار رہا ہے، اسے ابدی زندگی میں یہ اعلان سنایا جائے گا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آج وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تم نے زندگی ویسے گزاری اور وقت ویسے گزارا جیسے ہم نے چاہا، تو آج ابدی زندگی میں تمہیں وہ کچھ میسر آئے گا جو تم چاہو گے۔ وقت کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسے صحیح صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا